کرو تقریر کریا کرو میں اسی کلیاں تے ٹھیکہ ہی نہیں نہ لیا یہ ساری محنت تواڈے واسطے بھی جے تسی نہ آو تے اے علماء دی قیادت ہے جلوس علماء دا ہے علماء زیادہ ہوں گے اور میرا سینہ ماشاءاللہ ادھے ٹھنڈ پوے گی تو علماء کرام اول تو لے کے آخر تک سارے قیادت فرمایا کرو اسی طرح تسی چلو تقریراں کرو میرا جناب اندر ٹھنڈا ہوئے تے اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے میں ویکھاں جی ماشاءاللہ انہاں میرے تو بعد بھی کم ہلیا رہے گا الحمدللہ الحمدللہ وقفا باللہ وشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرات گرامی قدر سب تو پہلے جڑی گل کیتی گئی سی اے دو شخصیتیاں جڑیاں بیٹھیاں نے نا میں ایک محفل دی وجہ تو لیٹ ہویا میں وارسی برادران دی محفل سی میں ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمائیں نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوں حکیم الامت تیری عظمت تیری عزت وقار شانان تو قربان جائیے اے سلطانی صاحب حقیقت کی ہے تیرے جی کوئی گل لے اقبال کہندہ نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسو نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسو یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لیے یہی ہے رخت سفر گرامی قدر برہم لکن آندہ دسی اگر وقت تھوڑا ہوئے نا تے منوں مہینیاں دی ڈیٹ چاہی دی ہے تے وقت کھلا ہوئے نا تے دنہ دی ڈیٹ اس واسطے مختصر جامع کلام گفتگو امام الانبیاء ہے اللہ اس جامعہ نو سلطانی صاحب دی عزت چ وقار چ قدامت چ جسامت چ قول چ فعل چ ہر حوالے نال وٹو صاحب انشاءاللہ جڑا تامن منصور صاحب بیٹھے نے جڑا تامن انشاءاللہ یہ مرد کلندر ہر صفت نال مالا مالے اللہ انہوں استقامت عطا فرمائے اس تے قائم رکھے وما علیہ صاحب زیادہ مدثر حسین بٹو نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم اللہ پاک نے ارشاد فرمایا عالم اور جہل برابر نہیں ہو سکتے عالم اور جہل برابر نہیں ہو سکتے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دیتی فرمایا جس طرح بینا اور نابینا نہیں کٹھے ہو سکتے یہ برابر نہیں ہو سکتے اور پھر فرمایا جس طرح دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑے دین دے طالب علم نے نا انہاں واسطے دریا دیاں پانی دیاں مچھلیاں بھی دعاواں کر دیں حضرات محترم علامہ سلطانی صاحب مدد اللہ لالی ساڑھے جماعت دے روح روان ہے پنجاب دے سینئر نائب صدر نے جمعیت علماء پاکستان دے اور الحمدللہ جس طرح دا وقار نال اپنی زندگی گزاری ہے جس طرح انہوں نے ہر قدم پھونک کے رکھے ہیں اس پر فتن دور دے اندر ہزار سازشاں دا انہوں نے مقابلہ کیتا ہے اور الحمدللہ میرے ویخ دیاں میرے ہتھاں جوان ہوئے اور آج دے ماشاءاللہ انہوں نے بڑھاپا بھی ہونا شروع ہو گیا اور اے فکر ہے یہ دین دا فکر ہے اے جڑی سفیدی آ رہی نا انہوں نے اے دین دا فکر ہے عمر ایڈی کوئی نہیں اور انہوں نے اے جامعہ دی بنیاد جڑی ہے قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ دے فرزاند ارجمند شاہ محمد اویس نورانی صاحب مدد اللہ علی نے آ کے رکھی ہے اور الحمدللہ انہوں نے پورے پار دے نال خواہ عوامی مسئلہ ہوئے خواہ سیاسی مسئلہ ہوئے خواہ علماء دا کو مسائل ہون انہوں نے جدوں بھی باج ماری کسے بندے بھی باج ماری ہے اور انہوں در میں قدمے سکھنے ہر لحاظ انہوں نے مدد فرمائی اگر کسے دی بچی دی شادی ہے کسے دے کو 100 معاملات آئے نے انہوں نے جناب اندر کھاتے جناب کسے نو دوسرے ہاتھ نو پتہ نہیں
اور انہوں نے اپنا پورا محبت دا اظہار فرمایا اور انہوں دی میں کوئی جس طرح علامہ نشائی صاحب نے بیان فرمایا نا کہ خوشامد جڑی ہے یہ خوشامد والی کوئی بات نہیں یہ انہوں دی جڑی ہے نا اندر دی بات میں پہ کرنا اور ایسا دارے نو جس طرح انہوں نے چلایا دن رات انہوں دی محنت میں انہوں نے مبارکباد پیش کرنا دستار فضیلت دے موقع دے اتے بھی اور جشن سلطانی دے حوالے نال بھی میں انہوں نے مبارکباد پیش کرنا بہت بہت مبارکباد وما علینا ماشاءاللہ جناب اب علامہ سردار احمد صاحب خطیب جامع مسجد قباء یہ ہمارے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں بڑا پیار جلوس میں ماشاءاللہ اول سے لے کے آخر تک بڑا قافلہ لے کے آتے ہیں اور بڑے مخلص آدمی اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے علامہ سردار صاحب اللہ اکبر یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ٹائم شارٹ ہے اس لیے گفتگو کا آغاز قرآن کریم سے ہی کیا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق اللہ تبارک تعالیٰ عز و جل کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور تشریف لائے اور روشن کتاب ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ سلطانی صاحب یہ ان کا خاصہ ہے کہ ان کے پاس ماشاءاللہ علماء کرام بھی ہیں اور حافظ کرام بھی ہیں یہ ان کا خاصہ ہے کہ یہ علماء کرام سے بھی پیار کرتے ہیں اور بچے طالب علم جو ہیں ان سے بھی بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ عز و جل ان پر کروڑ ہا رحمتوں کا نزول فرمائے کیونکہ اللہ کی رحمتیں ان پر ہوں گی اور ہم راضی ہوں گے کیونکہ ہمارے استاد ہیں ہمارے استاد محترم ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ عز و جل ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے وما علینا مولانا مصور حسین شاہ صاحب پھر اس کے بعد غزالی بڑائش صاحب ہاں جی ٹھیک ہو تو پھر میری ہوگی تو بٹو صاحب بھی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت ہی قابل صد احترام استاذی و استاذ العلماء فخر المدرسین زبدۃ المدرسین حضرت علامہ مولانا قاری غلام مصطفیٰ سلطانی صاحب مدد اللہ العلی آپ نے بہت خوبصورت تقریب دا انعقاد کیتا علماء حفاظ کرام دی دستار بندی اور تقسیم اسناد دا انعقاد کیتا اور اس مدرسے دے نال ساڑی بڑی روحانی اور جسمانی وابستگی ہے اور بڑا گہرا تعلق ہے اساں بھی استادی مکرم نو
خراج عقیدت پیش کیتا اور نال ہی چند بچے بھی اس جامعہ دے اندر داخل کروائے۔ استاذی مکرم دی زیر نگرانی سانو پورا یقین سی کہ دائیں بائیں کچھ ایسے بچے پڑھتے سن مدرسے نے اندر 2-3 سال تو جنہ سوائے اپنے مدرسیاں دے وچ چندے تو سوا کچھ بھی نہیں اتھے دیتا، نہ کچھ حاصل کیتا، الٹا اپنا اور اپنے والدین دا نقصان کیتا، وقت پر بات کیتا۔ تو میں انہاں دے والدین نو پھر آگاہی فرمائی اور بچے نو لے کے میں جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام دے اندر پہنچیا اور حافظ عبداللہ صاحب اتھی سن، میں انہاں دے زیر نگرانی پھر استاذی مکرم دے نال بھی ملاقات کی تھی۔ تو تسی بھی اپنے اپنے بچے دین واسطے وقف کرو، اس جامعہ دے اندر داخل کرواؤ، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ذیشان ہے کہ جیڑا بچہ قرآن دا حافظ ہوئے گا کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس دے والدین نو نورانی تاج پہنائے گا جدی روشنی سورج دی روشنی نالی بھی زیادہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اس ادارے نو قائم رکھے، اللہ تعالیٰ استادہ نو عمر خضری عطا فرمائے اور ان بچیاں نو استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولانا محمد افضل صاحب جو الحمدللہ اسی جامعہ کا فیض ہیں الحمدللہ۔ جتنے بھی علماء موجود ہیں اس میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ مفتی اعظم حافظ آباد حضرت علامہ پیر مفتی غلام مصطفیٰ سلطانی صاحب کی شاگرد ہے۔ تو حالیہ دنوں میں جنہوں نے جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام سے مکمل درس نظامی پڑھا ہے میں حضرت علامہ مولانا حسن رضا ہاشمی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد داؤد صاحب آف جلن اور حضرت علامہ مولانا قاری ارسلان حیدر مدنی صاحب۔ تو حالیہ میں انہوں نے درس نظامی مکمل کیا ہے، تو یہ اسی حوالے سے گزارش کرتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد افضل صاحب سکول میں بھی ان کی تعلیم جو ہے ایم اے مکمل ہے اور درس نظامی میں بھی ایم اے مکمل ہے، اور اس وقت گفٹ کالم میں پروفیسر ہیں۔ تو گزارش کرتے ہیں کہ اپنے استادی گرامی کے حوالے سے جو اسباق پڑھتے رہے ہیں آپ گفتگو فرمائیں۔ الحمدللہ ولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کورس تو لفظ سکھاتے ہیں، آدمی بناتے ہیں۔ الحمدللہ اس جامعہ کے اندر جب آئے تھے تو کچھ نہیں تھے، لیکن آج زندگی کے اندر بہت جگہ پہ جو ہمیں قدر ملی وہ استاد گرامی کا ہی فیض ہے۔ ایک حدیث پاک عرض کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ اجازت۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح اس حال میں کرنا کہ عالم ہو، اگر عالم نہ ہو تو طالب علم ہو، طالب علم بھی نہ بن سکے پھر علم والوں کی خدمت کرنے والا ہو، اور ایسا بھی نہ ہو سکے تو پھر عالم سے محبت کرنے والا ہو، پانچواں نہ بننا کہ ہلاک ہو جائے۔ اور پھر علم حاصل کرنے کے لیے جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام ہی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ادارے کے اندر صرف نصاب پر توجہ نہیں دی جاتی بلکہ نصاب پر توجہ تو ہے۔ الحمدللہ استاد گرامی نے جو ہمیں اسباق پڑھائے آج بھی ہمیں وہ لفظ بلفظ یاد ہے، اور استاد صاحب نے جس محنت کے ساتھ جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام حضرت علامہ پیر مفتی غلام مصطفیٰ سلطانی صاحب
اور استاد گرامی نے جو ہمیں کتاب شرح ملا جامع پڑھائی علم نحو کے اندر، کمال کتاب ہے اور کمال انداز میں استاد صاحب نے تدریس فرمائی، اور ایسے طریقے سے استاد صاحب نے ہمیں سبق پڑھایا کہ اسی انداز کو لے کے الحمدللہ میں نے 5 سال تدریس کی ہے اور کامیابی حاصل ہوئی، اور یہ سارے کا سارا فیضان میرے استاد گرامی کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے استاد گرامی کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس ادارے کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مجھے پیارے بھی بڑے ہیں، یہ آئے ہیں نا تو ایک میں بات آپ کو بتاؤں کہ جو بچہ ہوتا ہے نا، بچہ بیٹا، وہ جب اپنا سینہ باپ کے پیچھے آ کے اپنا سینہ باپ کی کمر کو لگاتا ہے نا، اور جتنی ٹھنڈ اس وقت باپ کو پڑتی ہے نا، وہ باپ ہی جانتا ہے، سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جب بیٹا پیچھے سے آ کے اپنا سینہ باپ کی کمر کو لگاتا ہے تو پھر جو باپ کو ادھر ٹھنڈ پڑتی ہے نا، جب میں ان کو دیکھتا ہوں نا، یقین جانے تو جو میں مثال دے رہا ہوں، یہ ایسے جیسے پیچھے کمر کو سینہ لگاتے ہیں، ادھر جو ٹھنڈ پڑتی ہے، یقین جانے اس کا اندازہ وہ میں بھی نہیں کر سکتا۔ بہت مجھے خوشی ہوتی ہے، یہ بڑے لائق اور فائق ہیں یہ سارے ساتھی۔ اب الحمدللہ ادھر جو بڑے بڑے علماء ہیں، میں تو اب میں نا یقین جانے یہ جب بولتے ہیں پڑھتے ہیں تو مجھے یقین ہی نہیں آتا، میں کہتا ہوں یار کیا بات ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ سارے بہت لائق اور فائق ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور اس وقت علامہ عبداللہ رضوی صاحب یہ ان کے پیچھے تھے۔ یہ دیکھیں اس جامعہ کی کامیابی، ملا رشید پورہ میں اس جامعہ کا امام ہے، قلعہ میں اس جامعہ کا امام ہے، ادھر مغل پورہ میں اس جامعہ کا امام ہے۔ میں تو ابھی نیا نیا، میری تو عمر ہی بڑی کم ہے، مجھ سے پہلے لوگوں کو 30 سال جتنا یہ گرد ہے نا، اس جامعہ کے سارے جو علماء کرام ہیں وہ ساری مسجدوں میں اس جامعہ سے جا رہے ہیں، علماء کرام خطبہ حضرات، یہ جتنے گرد میں مساجد ہیں، گاؤں میں مساجد ہیں، یہ کوئی جناب یہ علامہ صاحب ادھر بہت ایک پورا جال پھیلا ہوا ہے۔ اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ کافی میں فون ہی نہیں کر پایا، تقریباً 150 کے قریب جو ادھر سے علماء، یہ بہت بڑے علماء ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ میں بڑے ادب سے ان کو بلاتا ہوں اور بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، اور یہ مجھے بڑے پیارے ہیں یہ سارے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جب میں آتا ہوں نا صبح تو ایسے جناب ٹانگوں کو چپٹ جاتے ہیں، لپٹ جاتے ہیں، بڑا مزہ۔ میں کہتا رہتا ہوں یار ٹھہر جو یہ موتی ہیں، موتی یہ مہمان رسول ہیں۔ تو واجی صاحب سردیوں کے دنوں میں نا میں آیا تو سورۃ عبس و تولّیٰ کری صاحب، وہ بچہ میرے ذہن میں نہیں، تو رات کے ٹائم میں آیا، جلسے پہ گیا ہوا تھا، تو وہ عبس و تولّیٰ ان جاء اللہ، میں نے کہا یار قاری صاحب نے کیا اس کو ابھی تک کوئی سزا دی ہے کہ تو یار قرآن پاک پڑھ؟ لائٹ بند ہے، میں اندر گیا، جا کے دیکھا بچہ سویا ہوا پڑھا عبس و تولّیٰ ان جاء اللہ وما یدریک لعلہ یزکیٰ۔ میں نے اسے بتایا صبح اٹھ کے یار تو سورہ عبسہ پڑھ رہا تھا سبق میں تو تجھے آتی نہیں؟ کہتا ہے استاد جی میں یاد کرتا کرتا سو گیا ہوں، تو اب میرا سنے نا۔ میں نے سنا، پھر میں نے اس بچے کو انعام بھی دیا۔ اور یہ ایسے ہیں یقین جانے، قاعدے نہیں ہوتے، پارے نہیں ہوتے، ٹوٹی پھوٹی ہماری صفیں دیکھیں، گھروں میں ہم بڑا کرتے ہیں، بس نا ہم چیم گوئیاں بڑی کرتے ہیں، لو جی ایسے ہو گیا، یہ ہو گیا، مدارس میں وہ ہو گیا، کالجز یونیورسٹی ہے ادھر جو بھی ہو جائے کوئی بات نہیں، وہ بس یار ایسے ہو گیا، قاری صاحب نے مارا، یہ کیا۔ اور بھائی کبھی آپ دیکھیں ہماری خستہ حالی، یہ یقین جانے میرا بھی دل کرتا ہے کہ جناب ادھر ساتھ مجھے بندے کہتے ہیں، یہ میں نے کہا تھا کہ چلیں یار ساتھ مدرسہ رہائش ہو جائے گی، تو بڑی مجھے دقت ہے، رہائش کی مجھے ضرورت ہے، لیکن ان بچوں کو مجھ سے زیادہ ضرورت تھی،
جگہ کوئی نہیں ہمارے پاس نماز پڑھنے کے لیے، یہ جگہ تنگ ہو گئی ہے بھائی، وینٹیلیشن کا بڑا معاملہ تھا، تو اللہ تعالیٰ مجھے دے گا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ تو حضور کے گن گانے والوں آپ مدارس میں آئیں، آ کے چیک کریں، ان کو قرآن پاک چاہیے، ان کو جناب قاعدے چاہیے، ان کی دیکھ بھال کیجئے، ان کے لباس یونیفارم کا خیال کیا کریں۔ جس طرح آپ اپنے گھروں میں سردی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، بچوں کے لیے آپ ساری شاپنگ کرتے ہیں نا، آپ تشریف لا کے کسی 2-3 یتیم بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کے خدا را کبھی بازار لے کے جائے نا، تو پھر اپنی کمائی میں برکت دیکھ لینا۔ دیکھنا پورا سال آپ کے گھر میں بیماری آتی ہے کہ خدا کی رحمت آتی ہے؟ بیماری نہیں آئے گی، ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ لیکن ہم عشر نہیں نکالتے، ساری گندم جل جائے وہ برداشت ہو، بھائی جب اللہ کا حق نہیں نکالنا تو اللہ پھر حق لینا جانتا ہے۔ آپ غور کریں، حضور کے گن گانے والوں اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ اب کوئی عالم دین رہے تو نہیں کہ مولانا عبداللہ رضوی صاحب، مولانا عمر سعید صاحب کی طرح، مولانا عمر سعید صاحب اب ماشاءاللہ میں یہ کہتا ہوں کہ دوسرا پروگرام تھوڑا سا چینج یہ ہوا ہے کہ اب میں اپنے سارے ہی میرے ماتھے کے جو عمر ہیں میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اب میں محترم کو گزارش کرتا ہوں آپ بھی اپنے دل نواز جو خطاب ہے اس سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ تو جب آپ بولتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح الفاظ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، تو الفاظ ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، آپ میرا انتخاب کریں، میرا انتخاب کریں۔ اللہ یہ پورے مستند عالم دین ہے، اور مجھے محبت جو ہے نا، یہ میں تو ہر بندے کا قدر کرتا ہوں۔ آپ زندگی اس لیے جئیں، بڑوں کو بھی اپنے آپ سے اعلیٰ سمجھیں اور چھوٹوں کے بھی اپنے آپ سے اعلیٰ سمجھیں۔ چھوٹوں کو اس لیے آپ اعلیٰ سمجھیں کہ یار اس کی عمر کم ہے اور میری زیادہ ہے، اس کے گناہ کم ہے، میرے زیادہ گناہ ہے، کیونکہ میری عمر زیادہ ہے نا، اس کی عمر کم ہے، اس نے گناہ جو ہے وہ کم کیے ہیں، میں نے زیادہ کیے ہیں، تو لہذا یہ مجھ سے اعلیٰ ہے۔ جو بڑا ہے نا، بڑا، اس کی اس لیے آپ عزت کریں کہ یار یہ مجھ سے بڑا ہے، اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہیں، میں چھوٹا ہوں، میری کم ہے، لہذا مجھ سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو آپ ہر لحاظ سے مجھ سے اعلیٰ ہیں۔ تو اب میں گزارش کرتا ہوں میرے بڑے محبوب جناب علامہ محمد عبدالقیوم صاحب انچارج، جناب محترم محمد عبدالقیوم صاحب انچارج 122، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، صحت میں، عزت میں برکت عطا فرمائے۔ آپ بھی اس ادارے کے متعلق اور جو آپ نے دیکھا اس کے متعلق جو ہے وہ بیان فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ پیر طریقت رہبر شریعت علامہ مولانا جرنیل اہل سنت غلام مصطفیٰ سلطانی صاحب، پرنسپل جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام حافظ آباد، محترم مدثر وٹو صاحب، باقی جملہ احباب جو علماء اکرام اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں، حاضرین میں علماء اکرام ہیں، معززین علاقہ ہیں اور مہمانان رسول ہیں، تمام کو جو السلام علیکم۔ محترم سلطانی صاحب کے جو کارکردگی ہے یا ان کی پرفارمنس ہے یا ان کا جو کردار ہے، اس میں ایک دو میں اضافہ کروں گا کہ ہماری جو ضلع انتظامیہ ہے، ہمارے ڈپٹی کمشنر ہیں، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہیں، ہمارے بیوروکریسی ہے، ان کا کوئی بھی ایونٹ ہو مذہبی حوالے سے، یوم کشمیر کے حوالے سے، شہر میں امن و امان کے حوالے سے، ان کی کوئی بھی جو میٹنگ ہے وہ علامہ سلطانی صاحب کے بغیر نامکمل ہوتی ہے۔ یہ صرف آپ کو ہی ٹائم نہیں دیتے کہ آپ علماء کی داد رسی کرتے ہیں، ان کو فالو اپ کرتے ہیں، بچوں کا خیال کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ ان کا جو لائزون ہے وہ بہت اچھا اور مؤثر ہے، اور وہ باقاعدہ ان کی جو بھی ان کے ریلیٹڈ شہر کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں باقاعدہ حصہ ہوتے ہیں اور ان کو باقاعدہ اس میں بلایا جاتا ہے۔ باقی آج کے جو پروگرام ہے اس حوالے سے میں ایک دو باتیں کرتا ہوں کہ انسان کی جو بنیادی طور پہ 3 ضرورتیں ہوتی ہیں،
کوئی بھی انسان ہے، آپ ہم سارے آپ ماشاءاللہ علماء کرام ہیں، تو تینوں ضرورتوں کا اگر آپ خیال کرتے ہیں تو آپ ایک مکمل ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک مس ہو جاتی ہے، اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں جاتی، آپ اس کو پورا نہیں کر پاتے، تو پھر وہ نامکمل رہتا ہے کام۔ سب سے پہلی جو انسان کی ضرورت ہے وہ ہے اسپرچل نیڈز، کہ ہماری جو روحانی ضرورتیں ہیں، جس میں ہم تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یہ ساری جو ہیں اگر آپ یہ سارے کام کرتے ہیں تو آپ کی جو اسپرچل نیڈز ہیں بطور انسان وہ آپ پوری ہو جائیں گی، تو یہ آپ کا ایک سٹیپ آپ کا پورا ہو جاتا ہے۔ دوسری ہماری ضرورتیں ہیں بایولوجیکل نیڈز، کہ ہماری جو باڈی کو کیا ضرورت ہے، ہم لباس پہنتے ہیں، گرمی سردی کا خیال رکھتے ہیں، اپنے آپ کو دھوپ اور چھاؤں سے بچاتے ہیں، اپنا جو کھانا کھاتے ہیں ہم ان کی بچوں کی جس طرح بہترین خوراک، ان کا رہن سہن، ان کو گرمی سردی سے بچانا، ان کی ضرورتیں کیا ہیں، تو بایولوجیکل نیڈز بھی ساتھ ساتھ بچوں کی پوری کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ان کی اسپرچل نیڈز کو بھی پورا کر رہے ہیں۔ تیسری جو ضرورت ہے انسان کی وہ ہے انٹلیکچل نیڈز، کہ بندے کی جو دماغی ضرورتیں ہوتی ہیں، کہ بندے کے اندر جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کو دنیا داری کے حوالے سے بتانا، ان کو جو مختلف سیشنز ان کے لیے انعقاد کرنا، ان کے لیے پروگرامز کرنا، ان کے لیے ورکشاپ کا اہتمام کرنا، ان کے لیے جلسے جلوس کا اہتمام کرنا، ان کے لیے پروگرامز کا اہتمام کرنا، اور آپ کے جو شاگرد ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو صرف یہ نہیں کہ آپ عالم دین کا کورس کرنا ہے بلکہ ان کو ساتھ ساتھ اسکول کی بھی تعلیم دلوانا، یہ ان کی دماغی ضروریات ہوتی ہیں۔ تو محترم سلطانی صاحب جو ہیں یہ تینوں ضرورتیں جو ہے وہ کما حق و پوری کر رہے ہیں۔ یہ بچوں کی جو ہے وہ اسپرچل نیڈز بھی پوری کر رہے ہیں، انٹلیکچل نیڈز بھی پوری کر رہے ہیں، اور ان کی جو بایولوجیکل نیڈز ہیں وہ بھی پوری کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ تینوں چیزیں مستقل چلتی رہیں تو انسان جو ہے وہ ایک اچھی اور لمبی اور ایک مفید شہری کے طور پہ زندگی گزار سکتا ہے۔ باقی علماء کرام جہاں موجود ہیں، میں ان کی خدمت میں ایک دست بدستہ گزارش کروں گا کہ ہم جو عوام ہیں، ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو نماز کے لیے جو سب سے اہم شرط ہے وہ بندے کا قبلہ درست ہونا ضروری ہے۔ قبلہ درست نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو میری تمام سے علماء کرام سے، ائمہ کرام سے گزارش ہے کہ اپنا اپنا قبلہ جو ہے وہ درست کر لیں تاکہ ہماری بھی نماز وہ ٹھیک ہو۔ اگر آپ کا قبلہ درست نہیں ہوگا تو ہماری جو نمازیں وہ صحیح نہیں ہوں گی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہم زد فزد جی، ماشاءاللہ بڑی مؤثر گفتگو سبھی مہمانان گرامی نے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں، صحت میں، عزت میں، وقار میں اللہ برکتیں فرمائے۔ تو علامہ قاری گلدار احمد صاحب 2 منٹ کے لیے کوئی عالم دین رہ نہ جائے۔ اس کے بعد قاری صاحب لسٹ جو ہے، قاری گلدار صاحب کے بعد بچوں کو تقسیم انعامات، پھر 2 شعر سارے بیٹھ جائیں گے اسی طرح۔ تو جناب قاری صاحب معظم شاہ صاحب حضور کی نعت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دعائے خیر کا۔ شعبہ اسکول ہے، ان طلباء نے جو امتحان پاس کیا ہے ان کو انعامات دینے ہیں، اور دوسرا ہے جو جنہوں نے حفظ کیا ہے ان کی دستار بندی ہونی ہے، جنہوں نے درس انظامی میں امتحان پاس کیا، جس نے عامہ خاصہ وغیرہ، ان کو بھی امتحان جو ہے نا وہ شیلڈ پیش کریں گے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب زدنی علما۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا علی رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ذوق شوق محبت ناسا مل کے درود و سلام۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین،
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين حمد و درود تو بعد رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم دی بارگاہ دے اندر عاجزانہ فریاد حق تعالی جل مجدہ الکریم ہر غلطی خطا تو کامل پناہ عطا فرمائے، زندگی اسلام والی، موت شہادت کامل ایمان والی نصیب فرمائے۔ اج دی پروقار تقریب جس دی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت جرنیل اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مصطفیٰ سلطانی صاحب مدد اللہ العالی، جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام جس دے اندر انعقاد پذیر علماء کرام، معززین علاقہ، حفاظ کرام تشریف فرمانے، اللہ رب العزت جل جلالہ دن میں سکھنے قدمے جس طرح میں حصہ لے سب دا آنا جانا قبول و منظور فرمائے۔ علم شریف دے حوالے دے نال بالکل مختصر وقت دے اندر چونکہ بچیاں دی حوصلہ افزائی واسطے جلسہ دستار فضیلت تقسیم و اسناد انعامات دا سلسلہ ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مہمان رسول سن نبی کریم علیہ السلام دے دین دے طالب علم، اللہ تعالی انہاں دے علم عمل زندگی دے اندر برکت فرما کے دین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سید الانبیاء کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار دی اے دعائے مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید لا ریب کتاب شریف دے اندر خالق مالک رازق جل جلالہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اس دعا پاک دا 16ویں پارے دے اندر ذکر فرمایا۔ انبیاء کرام نے علیہ السلام دعاواں منگیاں، لیکن جس وقت تیرے تو میرے کریم آقا علیہ السلام دی باری آئی اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب تسی عرض کرو کہ اے میرے رب میرے علم دے اندر زیادتی فرما، جس دی خاطر پوری کائنات بنی ہے، سید الانبیاء خاتم الانبیاء تاجدار ختم نبوت آپ سرکار دی جس وقت اے دعائے مبارکہ دستی ہے، اے دعائے پاک دے الفاظ دستے نے کہ دہاڑت میرے کریم آقا علیہ السلام علم دے نال کتنی محبت ہے، علم دے نال کتنی شان بلان دے، لیکن میرے دوست بزرگو آج دے اس پرفتن دور دے اندر اسی جس چیز نو علم سمجھ بیٹھے ہیں، ہر چیز دا علم ہے، لیکن معرفہ اور نکرہ دے حوالے دے نال قرآن و حدیث دے اندر لفظ العلم، طالب العلم، اطلب العلم، حدیث پاک اندر الفاظ موجود نے، العلم جب لفظ آوے گا اس علم تو مراد یا قرآن دا علم ہے یا سن نبی دے فرمان دا علم ہے۔ اساج اولاداں نو دنیا داری دے اطلاع کے بیٹھے ہیں تو سمجھی بیٹھے کامیابی ہے، جدن اوئی اولاد بے ادب ہندی ہے، گستاخ ہندی ہے، پھر اکھا کھل دیا نزا کی کر بیٹھے۔ آؤ سنے مدنی و تاجدار نبیان دے سردار صلی اللہ تعالی وسلم دی ایک حدیث پاک بعد دعا، مدنی و تاجدار نبیان دے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیاتی زمان علی امتی، میری امت
ایمن دے تے ایک زمانہ آوے گا ایک وقت انجدہ آوے گا یفرون من العلماء والفقہاء لوگ فرار ہو جان گے دور نسن گے علماء کرام کولو فقہاء کرام دے کولو نزدیک نہ جایا جے علم دے پاسے نہ جایا جے دین والے علم دے پاسے نہ جایا جے او تے پابندیاں لگ جاندیاں نے او تے شرطاں لگ جاندیاں نے تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار نے اج تو 1450 سال پہلے ہی اس واقعہ دا اس منظر دا ذکر بیان کردے ہوئے ارشاد فرمایا ایک زمانہ انجدہ آوے گا ایک وقت انجدہ آ جاوے گا میری امت دین تو دور ہو جائے گی دین دے علم تو دور ہو جائے گی نہ علماء کرام کو جانا پسند کرن گے نہ علماء کرام دے کو دین سکھنا پسند کرن گے او خدا دیا بندیا اگر اے منظر دیکھنا ہوگی صبح 8-9 بجے جناب کسی دنیا داری ادارے دیکھ کے کھلو کے دیکھ لیا کر گڈی بھی میسر ہوئے گی ڈرائیور بھی میسر ہوئے گا بچی تے بچہ بھی میسر ہوئے گا فیساں بھی دے پریاں نے خرچے بھی برداشت ہو رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ دے دین واسطے نہ اولاد وقف کرنے نہ بچیاں وقف کر سکنے نہ پیسہ خرچ کر سکنے نہ کوئی چیز جناب لانا اے مولوی جناب مسیطاں کھا گئے مولوی جناب انج کر گئے او خدا دیا بندیا تیرے تو میرے سونے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من وقر عالما فقد وقر ربہ جس نے عالم دین دی عزت کیتی ہے انہیں اپنے رب دی عزت کیتی ہے تو میرے دوستو بزرگو کی ہوئے گا سنے نبی نے ارشاد فرمایا علماء کرام کو فقہاء کرام فرار یفرون من العلماء والفقہاء بندے فرار ہون گے نسن گے دور بجن گے لیکن پناہ کس دے اندر ہے اگلے الفاظ بے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جدن اے وقت آوے گا اے زمانہ آوے گا کی ہوئے گا اولا یرفع البرکت من کسبہم اللہ تعالیٰ اونا لوگاں دے اتے 3 مصیبتاں میں جناب 3 مصیبتاں نازل فرمائے گا یفرون من العلماء والفقہاء فیابتلیون رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم 3 بلاواں اونا دے اتے نازل فرماوے گا 3 مصیبتاں اونا لوگاں دے اتے ہون گیاں کنہ لوگاں دے اتے جڑے دین دے علم تو دور ہون گے علماء کرام کو دور ہون گے فقہاء کرام کو دور ہون گے فیابتلیہم اللہ بثلاث بلیات اللہ تعالیٰ 3 بلاواں نازل فرما دے گا 3 مصیبتاں اندر گرفتار کر دے گا اولہا یرفع البرکت من کسبہم قبلہ سلطانی صاحب ایک چیز پہلے بیان کر رہے سن او خدا دیا بندیا پہلی مصیبت آوے گی روزی دے وچوں برکت ختم ہو جاوے گی اج لکھا روپیے کما رہا ہے زمینہ 4 فصل دے رہیاں لکھ روپے تنخواہ نے لیکن پوری نہیں پوندی کدی بل آ گئے نے کدی جناب بیماری آ گئی کدی کوئی مصیبت آ گئی روزی دے وچوں برکت ختم ہو گئی چھوٹے بچے تو لے کے بڈھے ہون تک سارے کمائی پہ کرنے بچیاں کمائیاں پیاں کر دیا نے غیرت دا جنازہ نکل گیا او خدا دیا بندیا عورتاں تے مرد کمائی کر رہا ہے چھوٹی بچیاں تے بچے کمائی کر رہا ہے لیکن پوری نہیں پوندی اس واسطے سونے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدن جناب علم تو دور ہوا گے علماء کرام کو دور ہوا گے 3 مصیبتاں ہون گیاں پہلی مصیبت آوے گی اولہا یرفع البرکت من کسبہم پہلی مصیبت آوے گی روزی دے وچوں برکت ختم ہو جاوے گی تو سما ویکھ دے پہ جو ہو رہا ہے وثانیات یسلط اللہ علیہم سلطانا ظالما دوسری مصیبت گل ختم ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا جاوے گا دوسری مصیبت یسلط اللہ علیہم سلطانا ظالما سنے نبی سرکار دا فرمان علی شان حدیث مبارکہ مدنی و تاجدار نبیان دے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا جاوے گا عوام دا دل نہیں ہوئے گا سائیں دھکے نال بہ جان گے
تیسری مصیبت والثالثات یخرجون من الدنیا بغیر ایمان جدن دین دا علم نہیں ہوئے گا لوگ دنیا تو جان گے لیکن ایمان سلامت لے کے نہیں جان گے تو خدا دی قسم جگر ایمان دی حفاظت جانا ہے تو جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام دنا رابطہ رکھ اپنی اولاد میں پیش کر تیرے بچے دین دا علم لین گے اپنا ایمان بھی بچا جان گے تو دوہڈا میرا بھی ایمان بچ جائے گا یہ سارا دین دا صدقہ ہے اللہ رب العزت جل جلالہ قبلہ سلطانی صاحب دے علم عمل دے اندر برکت فرما کے جتنے بھی معامنین تعاون فرمان والے نے اس مدرسے دنال تعلق رکھن والے نے اللہ رب العزت جل جلالہ سب دے مال جان گھر باری خیر و برکت فرمائے اس جامعہ دن دنہ رات چوگنی ترقی عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین